شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد مداد در دست یزید حقہ کی بنا لا الہ است حسین۔ اور انسان کو بیدار تو ہونے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حق حسین مولا حسین دوستو، اور مولا حسین کے سبھی چاہنے والوں کو یہ نیوز دکھا کر مجھے بہت ہی خوشی اس لیے ہوگی کہ یہ ذکر حسین کی محفل تھی، اور ہر سال کی طرح نواب گنج میں مرحوم قیس الحسن خان صاحب کے دولت قدے پر روایات کے مطابق، پرمپرا کے مطابق بہت ہی ادب و احترام و محبت کے ساتھ اس ذکر اہل بیت کی محفل کا انعقاد کیا گیا۔ بتاتے چلیں یہ محفل کب سے اس پاک گھر میں ہو رہی ہے، اس کی جانکاری تو ان کے مرحوم والد قیس الحسن خان صاحب کو بھی نہیں تھی۔ لوگ کہتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ پرمپرا مرحوم قیس الحسن خان صاحب کے والد نواب خان صاحب سے یا ان سے بھی پہلے سے لگاتار چلی آ رہی ہے۔ اس خاص محفل کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ صرف ذکر شہادت کی محفل نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہاں ان مقدس ترین تبرکات کی زیارت بھی کروائی جاتی ہے جس کی کہ ہر ایک مسلمان اپنی زندگی میں تمنا کرتا ہے۔ جیسے غار حرا، جہاں پہلی بار آیت اقرأ بسم ربک الذی نازل ہوئی، قرآن کی پہلی آیت جہاں نازل ہوئی، اس جگہ کی مٹی، خانہ کعبہ کی مٹی، اور مولا حسین نے جس کربلا میں جنگ لڑی، اس کربلا کی خاک شفا اس لیے کہتے ہیں کہ اسے جنگ کرنے والے اپنے زخموں پر لگایا کرتے تھے اور ان کے زخم ٹھیک ہو جایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ غلاف کعبہ، حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبر انور کی مٹی کی زیارت نصیب ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ حضور غوث اعظم کی چادر، ولیوں کے بادشاہ اور حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کچھوشا شریف کی چادر مبارک کے علاوہ اور بھی دیگر تبرکات وہاں دیکھے جا سکتے ہیں، زیارت کی جا سکتی ہے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی 9 محرم کو اس خاص ذکر شہادت کی محفل کا انعقاد کیا گیا، جس میں سارے شہر کے بڑے بڑے علماء اکرام، شاعر اور مقرر، نعت خواں وغیرہ نے شرکت کی۔ ذکر شہادت کی محفل کے بعد فاتحہ اور لمبی دعا ہوئی، جس میں سبھی کو مولا حسین سے محبت کرنے کی توفیق ملے، ہمارے ملک سے سبھی طرح کی مصیبتیں دور ہو جائیں، ہمارے ملک میں بھائی چارہ رہے، اس بات اور شانتی اور سوہارد ہمارے ملک میں رہے، اس بات کو لے کر خصوصاً حضرت مولانا جابر حسین صدیقی نے دعا کی۔ دعا کے بعد تبرک کے طور پہ شربت اور شیرنی وہاں بیٹھے عقیدت مندوں کے بیچ بانٹی گئی۔ بتاتے چلے اس محفل میں صرف مسلم ہی نہیں، ہندو مسلم ہر قوم کے لوگ شامل ہوتے رہے ہیں پوری شردھا اور محبت کے ساتھ، کیونکہ مولا حسین کو چاہنے کے لیے نہ مسلمان ہونا شرط ہے، نہ ہندو ہونا شرط ہے۔ مولا حسین کی محبت دھرم، ذات پات کی ساری دیواروں کو توڑ چکی ہے، اور کئی ہمارے ہندو بھائی بھی مسلمانوں سے زیادہ بڑے عاشق حسین ہیں، اور اس بات کا میں دعویٰ کر سکتا ہوں، اور یہ میرے لیے بہت خوش قسمتی کی بات ہے کہ میں اپنے چینل پر یہ بات کہہ رہا ہوں۔ آپ سبھی دیکھنے والوں سے میں یہ گزارش کروں گا کہ اس محفل میں ایک بار ضرور تشریف لائیں اور اپنے آقا کی تبرکات کا
زیارت بھی کریں اور ذکر ایسی ذکر سنیں کہ آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے۔ مرحوم قیصر حسن خان صاحب کے داماد اور سماج سیوی، جھارکھنڈ آندولنکاری اور شانتی سمیتی سدسیہ سنجر ملک اس محفل میں خاص طور پر شرکت کرتے ہیں اور انہوں نے بتایا کہ اس محفل میں شامل ہونا ایک بہت بڑا اعزاز ہے، اہل بیت کی محبت بڑھتی ہے اور وہ چاہیں گے کہ زندگی بھر اہل بیت کی محبت میں یہ محفل سجتی رہے اور وہ ہمیشہ یہاں آتے رہیں، دیکھتے رہیں ہزاری باغ کی سرپرستی میں ہم لوگ۔ میں کہنا چاہوں گا کہ سرکار امام حسین نے جو میدان کربلا میں قربانی دی ہے وہ بروز قیامت تک پوری دنیا نہیں بھول سکتی ہے، اور یہ ان کا کرم ہم لوگوں کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ یہ محفل جب تک اللہ نے جان دی اور سانسیں دی ہے تب تک اور بروز قیامت تک اسی طرح چلتے رہے گی اس غریب خانے پہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مرحوم قیصر حسن خان صاحب کے دولت قدے پر جس طرح سے روایات چلتی آ رہی ہے خاندان در خاندان، آج ان کے وفات کے بعد ان کے بڑے صاحبزادے افروز حسن خان، جنہیں ہم فیروز ماما کے نام سے جانتے ہیں، ان کی صدارت میں اور آپ کے زیر سرپرست یہ محفل ہو رہی ہے ذکر مولا امام حسین علیہ السلام، تو کیا کچھ کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو میں اپنے سسر مرحوم محترم جناب قیصر الحسن خان صاحب کے سال ثواب کے لیے اس مجلس کے مادھیم سے میں دعا کا طلب کروں گا کہ اللہ تعالی انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ ابھی آپ لوگوں نے جیسا کہ سنا ہوگا کہ لوگ چلے جاتے ہیں لیکن ان کی یادیں رہ جاتی ہیں۔ ابھی انہوں نے ان کے پرانے جو پچھلے بار یہ حسین علیہ السلام کی مجلس ہوئی تھی اس میں جو انہوں نے سلام پیش کیا تھا اس کے ریکارڈ میں کر کے رکھا گیا تھا، جو آج ان کی یاد میں یہاں پر پڑھا گیا، وہ صحیح معنوں میں دل کو دہلا دینے والی بات تھی، اور پورا میرا روم جو ہے سو کانپ اٹھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ انہیں اعلی مقام عطا فرمائے اور اپنے جتنے بھی چاہنے والے ہیں ان کو صبر دے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے قریب حضرت مولانا جابر حسین صدیقی صاحب جو پچھلے تین دشکوں سے زیادہ سمے سے یہاں اس محفل کی رونق کو بڑھاتے آ رہے ہیں، اور ہم لوگوں کو یہ سیکھنے کا موقع ملا کہ کربلا کی میدان میں وہ 72 ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آل، جنہوں نے قربانی جو مہینہ کا محرم الحرام کا جو مہینہ ہے، یہ غم کا مہینہ ہے، اور ابھی جو پیچھے جو گزرا قربانی وہ بھی غم کا مہینہ تھا، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کا جو بھی تہوار ہے وہ غم، تیاگ، بلیدان اور تپسیا سے بھرا پورا ہے، اور اسی کا سندیش ہم لوگوں کو یہاں پر ملتا ہے، اور ہم لوگ آپس میں بھائی چارہ، ایکتا، محبت کے ساتھ، امن و امان کے ساتھ، اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابھی جو ہم لوگ محرم حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں منا رہے ہیں اور مناتے چلے آ رہے ہیں۔ یزیدیوں کا تو نام و نشان مٹ گیا، کوئی نام لیوا نہیں رہا، لیکن آج پوری دنیا میں ہمارے اسلام کا پرچم بلند ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت یہ قائم اور دائم رہے گا۔ جیسا کہ ابھی آپ مجلس میں ہمارے
हजरत से और तमाम लोग जो हजरात यहाँ पर आए थे और उनके हमारे बड़े बेटे, छोटे बेटे, मंझले बेटे, बेटियां और उनके नाती नवासे, सब लोगों को अल्लाह ताला इस काम को आगे बढ़ाने में आए दिन जो ये हुसैनी घर था और है और कायम रहेगा, इसी की दुआ और सलाम। हजरत मरहूम कैसुल हसन खान साहब के बाद उनके बड़े साहबजादे के सदारत में ये जो महफिल हो रही है, शायद पहली या दूसरी बार उनके पहली बार तो वफात के बाद पहली महफिल है। इसमें आप आए और उनके वक्त में भी आप लगातार आते रहे और हम सबको हुसैनी बयानात सुनाते रहे, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस महफिल में? मैं 1985 से इस महफिल में शरीक होता रहा और जनाब कैसुल हसन खान साहब मुझको हर साल जाकर दावत देते रहे। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और आपके वालिद साहब भी हमारे बेपनाह चाहने वालों में थे जो आज इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह उनकी भी निजात करे। और बहुत ऐसे चेहरे इस महफिल से आज गायब नजर आए जो मेरे दिमाग में आज भी हैं। मुराद साहब तो थे ही मेरे चाहने वाले। मुराद साहब से मेरी मुलाकात पहली बार शानुल हक साहब के घर पे हुई थी पगमल में, उसके बाद से फिर यहाँ मुलाकात होने लगी। और एच रहमान साहब, वसीम मलिक साहब, इनके वालिद गिरामी, और अनीस फखरुद्दीन साहब, डॉक्टर F.A. खान साहब, निज़ामुद्दीन अशरफी साहब, और शानुल हक साहब, अनुल हक खान साहब, अनवार खान साहब, अनीस फखरुद्दीन साहब, जितने बड़े बड़े पुराने लोग थे सब अहले बैत से मोहब्बत करते थे। ज़हीर गाजीपुरी साहब जो हिंदुस्तान के बहुत बड़े नक्काद थे, आज जो शेर कोई बहर में नहीं कह पाता है और अपने आप को कहता है मैं उस्ताद शोरा हूँ, अगर एक शेर कहने की बारी आ जाएगी तो उसके परख से उड़ जाएंगे। ज़हीर गाजीपुरी आके बैठ के सुबह 9 बजे बैठते थे कारी साहब, और ज़हीर गाजीपुरी 2 बजे जाते थे, क्योंकि उन लोगों के दिल में इमाम हुसैन की मोहब्बत थी। और इमाम हुसैन की मोहब्बत जिसके दिल में होती है वो उनकी महफिल में हर वक्त पहुंचता है, उसको कोई नुमाइश की जरूरत नहीं है। जिसके दिल में इमाम हुसैन की मोहब्बत है वो खुशनसीब है, वो साहिब मुक़द्दर है। इमाम हुसैन की मोहब्बत अल्लाह ताला हम लोगों के दिल में कायम रखे और शफक के पूरे खानदान को इमाम हुसैन की मोहब्बतों के साए में जिंदा रहने की तौफीक अता फरमाए। इसलिए मैंने कहा है कि कहाँ गई वो तेरी महफिल निशात यजीद, न तू रहा न तेरा मैकदा न जाम रहा, और झुका तो पेशे खुदा और उठा तो नेज़ों पर इमाम था वो तहत एक भी इमाम रहा। इमाम हुसैन की बारगाह में लबकुशाई करना, चिराग दिखाना है सूरज को, पंखा झलना है आंधी के सामने, बस इतना समझ लीजिए कि इमाम हुसैन का ये करम है कि वो हमारे दिल में आ जाएं और हमारी निजात फरमाएं। अजीज जिसके सदक़े में अल्लाह ने ये दुनिया, ये जहां, ये आसमान, ये सूरज, ये चांद, ये तारे, ये फरिश्तों सबको बनाए हुआ अल्लाह के प्यारे रसूल हजरत पैगंबर अहमद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके अजीज इमाम हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसने हुसैन से प्यार किया उसने मुझसे प्यार किया, जिसने हसन से प्यार किया उसने मुझसे प्यार किया। हसन और हुसैन का खून मेरा है, उनका गोश्त मेरा है, तो जिससे हुसैन खुश उससे अल्लाह का रसूल खुश और उससे अल्लाह खुश। ये बख्शे बख्शाए हुए हैं। अल्लाह के रसूल पाक का फरमान था कि तुम इनसे प्यार करो, ये अहले बैत हैं, ये जन्नत के जवानों के सरदार हैं। इन्होंने दीन को बचाने के लिए सर को दिया लेकिन हाथ नहीं दिया, और छोटे से अली अस्कर के साथ करबला के मैदान में शहीद होकर के अल्लाह और अपने नाना जान के दीन को बचा लिया। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आज जिस तरह से इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला, हसन रजी अल्लाह ताला का दिल में प्यार है, ये मरते दम तक कायम रहे और तमाम मोमिनों के दिल में ये कायम रहे। हम हुसैनी थे, हम हुसैनी हैं और हम हुसैनी रहेंगे। और इतना बाजुओं में ताकत दे हम मोमिनों को कि ताउम्र इनका निशान लेकर के हम लोग अपने कंधे पर ढो सके। और मरहूम मेरे अब्बा जान कैसुल हसन खान जो और मेरे दादा नवाब खान जो करते आ रहे वो सिलसिला इस घर में बरकरार रहे। आमीन आमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके वालिद मरहूम कैसुल हसन खान हुसैनी और बहुत बड़े आशिक अहले बैत थे। उनके बाद ये
اس مجلس حسین علیہ السلام کی ذمہ داری آپ کی بار آپ کو کے پاس آئی، آپ کے کندھوں پر آئی، تو کیا کچھ کہنا چاہیں؟ میں بہت خوش نصیب اپنے آپ کو سمجھتا ہوں، ایک غریب ہو کر بھی سب سے اپنے آپ کو امیر سمجھتا ہوں، کیونکہ میرے دل میں حسین کی محبت ہے۔ ہر پل اور ہر وقت میرے رگ رگ میں جو خون بہ رہا ہے وہ حسین کا نام کا بج رہا ہے، اور میں اپنے آپ کو ہر وقت سب سے زیادہ اعلیٰ اور مضبوط سمجھتا ہوں، کیونکہ میرے دل میں امام حسین کا پیغام ہے، اور میں اس پیغام کو میں اپنے آخری وقت میں بھی جب آنکھ بند ہونے کا ٹائم ہوگا تو بھی وہ نظارہ اور ان کا پیار لیے ہوئے اس دنیا سے جاؤں گا، اس کو ہمیشہ قائم اور درست اور سلامت رکھوں گا۔ آمین۔